درود پاک کے فضائل، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت حدیث، بظاہر تو چند ہی الفاظ ہیں، اس کو ون لائنر حدیث بھی کہا جا سکتا ہے، ایک ہی لائن کے اندر، ایک ہی سطر کے اندر یہ حدیث ہے، مگر کیا شاندار انعام، کیا شاندار بشارت ہے۔ سرور کائنات، شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، اول الناس بی یوم القیامتی اکثرہم علی صلاح، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ بیٹے اسلامی بھائیو، یہ چھوٹا انعام نہیں ہے، ذرا سمجھیے گا۔ یعنی سرور کائنات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب کس دن؟ جس دن دنیا کا، اگر یہ کہا جائے کہ سب سے مشکل دن کون سا ہے، ڈے آف ججمنٹ کہا گیا، جسے یوم الدین کہا گیا، یوم جزا کہا گیا، قیامت کا دن، حساب کا دن کہا گیا، یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں جا بجا ہمیں ڈرایا گیا ہے۔ القارعۃ ما القارعہ، قرآن کہتا ہے القارعہ، اور تم نے کیا جانا کیا ہے قارعہ۔ کئی مقامات پر ہمیں آخرت کے دن کی یاد دلائی گئی۔ اس دن مشکلیں کتنی ہوں گی، کبھی سوچا؟ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی اپنی شعراء آفاق تصنیف بہار شریعت میں حصہ اول میں جو قیامت کا منظر بیان کرتے ہیں، اس میں آپ فرماتے ہیں کوئی ایک مشکل ہو تو بیان کی جائے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، سورج 1.25 میل پر ہوگا۔ یہ زمین پتھر کی زمین ہے نا، پتھر دیر سے گرم ہوتا ہے، تانبا فوراً گرم ہو جاتا ہے۔ زمین تانبے کی، کاپر کی زمین ہوگی، چپل پیر میں نہیں ہوں گے، انسان برہنہ بدن، ننگے پیر زمین پر کھڑا رہے گا۔ پسینہ کتنا نکلے گا؟ آج پسینے سے تر بتر ہو جائیں تو پریشان ہو جاتے ہو۔ قیامت کے دن روایتوں کا مضمون ہے کہ کسی کے ٹخنے تک پسینہ ہوگا، کسی کے گھٹنے تک پسینہ ہوگا، کسی کی کمر تک پسینہ ہوگا، اور گناہگار اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ پیاس کا عالم کیا ہوگا؟ العطش، العطش، ہائے پیاس، ہائے پیاس کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی، زبانیں باہر آ گئی ہوں گی، اور جتنا بھی پانی پی لے انسان کی پیاس نہیں بجھتی، اتنی گرمی ہوگی۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس کنڈیشن میں جب بندہ گرمی میں ہو، پسینے میں ہو، پیاسا ہو، یہی مصیبت بڑی ہے، مگر صرف یہی پریشانی نہیں ہونی، اب سوال و جواب کا معاملہ ہوگا۔ آج بھی دنیا میں آپ جب کام سے تھکے ہوئے آتے ہیں، پسینے میں شرابور ہوں، گھر والے یا آفس والے یا دوست سوال شروع کر دیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ابھی رک جاؤ، ابھی مجھے سانس لینے دو، میں بہت گرمی سے آیا ہوں، ابھی تھکا ہوا ہوں، ابھی سمجھ نہیں آ رہی تمہاری بات، تھوڑا سانس لینے دو، تھوڑا فریش ہونے دو۔ ایسا ہی ہے نا، جب سر میں درد ہو، گرمی کا عالم ہو، فرسٹریٹ ہو انسان، تو بات سمجھ نہیں آتی۔ بتائیے اس وقت جب بندہ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، گویا جل رہا ہوگا، اس کا بدن بھڑک رہے ہوں گے بدن، اس میں سوال و جواب کا معاملہ ہوگا، کوسچنز ہوں گے، ایک دن کا نہیں، 2 دن کا نہیں، پوری زندگی کے لیے سوال ہوگا۔ نامہ اعمال دیے جائیں گے، خوش نصیبوں کے تو سیدھے ہاتھ میں ملیں گے، بد نصیبوں کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ سوچئے کتنی مشکلیں۔ اچھا، اب بھی ختم نہیں ہوا مشکلوں کا معاملہ، پھر جناب پل صراط سے گزارا جائے گا، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، کیسے گزریں گے؟ گناہگار کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، چیخو پکار مچی ہوئی ہوگی، تصور بھی کرنے تو تصور نہیں بنتا کہ یہ کیسا میدان ہوگا۔ آج اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حج کی بار بار سعادت عطا فرمائے، عرفات کے میدان میں 25-30 لاکھ لوگ جمع ہو جائیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کتنے لوگ ہیں، مگر محشر کے میدان میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا میں آئے سارے ہوں گے، اربوں خربوں کا مجمع ہوگا،
کیسے حساب لیا جائے گا، کیسے پل صراط سے گزارا جائے گا، اسی میدان میں کچھ خوش نصیبوں کو اللہ کے عرش کا سایہ بھی نصیب ہوگا. کیسے خوش نصیب ہوں گے. آپ ذرا غور کیجئے، 1 2 3 4 نہیں، صدر الشریعہ کہتے ایک مصیبت ہو تو بیان کی جائے، ایک کے بعد ایک. کہیں تو میزان لگا ہوا ہوگا. آج ترازو دیکھے ہوں گے آپ نے، سامان تولے جاتے ہیں، بٹا ایک میں رکھا جاتا ہے، سامان دوسرے پلڑے میں رکھا جاتا ہے. قیامت کے دن نیکیاں ایک پلڑے میں رکھی جائیں گی، گناہ دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں گے. کبھی سوچا کہ میرے گناہوں کا پلڑا کتنا بھاری ہو جائے گا؟ آج گناہ کرتے ہوئے خیال نہیں آتا کہ میں اس پلڑے کو بھاری کر رہا ہوں، روز گناہ کر کے اس پلڑے کو بھاری کر رہا ہوں. ارے کب نیکیاں کروں گا کہ جب نیکیوں کے پلڑے میں نیکیوں کا وزن بھی بڑھے. اس تمام سینیریو کے اندر، ایسے منظر کے اندر ذرا غور کیجئے کہ اب کون بچائے گا، کون سنبھالے گا، کس کی شفاعت چلے گی، کون ہے جو ہماری مدد کرے گا. ارے سارا جہان جائے گا حضرت آدم کے پاس، مل کر لوگ جائیں گے کہ حضور آپ ابو البشر ہیں، آپ ہماری مدد کیجئے. فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، میں آج تمہاری مدد نہیں کر سکتا. اللہ نے آج ایسا غضب کیا کہ پہلے کبھی نہیں کیا. یہ محشر گھومتا ہوا کبھی حضرت ابراہیم کے پاس، کبھی حضرت موسیٰ کے پاس، کبھی حضرت عیسیٰ کے پاس، مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے. سارے انبیاء کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. پھر حضرت عیسیٰ اشارہ کریں گے، اہل محشر کہیں گے حضور آپ ہی بتائیں جائیں تو کہاں جائیں، اس پریشانی میں کون ہماری مدد کرے گا. وہ کہیں گے آج ایک ہی ہستی ہے، آج ایک ہی ہستی ہے جس کے در پر جاؤ گے تو تمہارا کام بن جانا ہے، کوئی اور نہیں، نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، ان کے پاس چلے جاؤ. اب یہ سارا محشر گھومتے گھومتے پریشان حالی میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے گا. آقا نے یہ نہیں کہنا اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. میرے آقا فرمائیں گے انا لہا انا صاحبکم، اے میرے غلاموں آ جاؤ، میں آج اس دن کے لیے ہوں. ارے یقیناً بہت ساری مشکلیں ہیں محشر میں، واقعی بڑی پریشانیاں ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں جو نہ کاؤنٹ کی جا سکتی ہیں، نہ گنی جا سکتی ہیں، نہ سوچی سمجھی جا سکتی ہیں. مگر ایک غلام کو یہ تسلی ہے، ایک غلام کو یہ ڈھارس ہے، ہاں ایک ہستی ہے قیامت کے دن جس کی چلنی ہے، جس نے بچانا ہے، جس نے غلاموں کو پہچان پہچان کر اپنے ساتھ جنت میں لے جانا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ذرا اس حدیث کا لطف دیکھیے گا. یہ سارا منظر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ درود پاک نعمت کتنی بڑی ہے، انعام کتنا بڑا ہے. آقا فرماتے قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے ہوں گے. اے غلاموں ذرا سوچو، اگر قیامت کے دن آقا ہی کے ہم قریب پہنچ گئے، ٹھیک ہے جتنی بھی گرمی ہو، میرے آقا کا لواء الحمد بھی تو ہوگا نا، آقا کا پرچم بھی تو ہوگا نا، اس کا سایہ بھی تو ہوگا نا. ارے آقا کے پرچم تلے جمع ہو گئے تو پھر گرمی کیسے لگنی ہے، بہت پیاس لگ رہی ہوگی. مگر میرے آقا اسی میدان میں جام کوثر کے جام بھی تو تقسیم کریں گے نا، آب کوثر کے جام بھی تو تقسیم کر رہے ہوں گے. وہ کیسا شربت ہے، شربتن ہنیئتم مریئا لا نظمع بعدہ ابدا. وہ شربت جو ایک بار پی لے گا اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگنی. آقا کے قریب ہوں گے جب ہی ملنا ہے نا. ٹھیک ہے پل صراط بڑا مشکل پل ہے، ویری ڈیفیکلٹ، کٹ کٹ کر لوگ جہنم میں گر رہے ہوں گے، مگر جو نبی پاک کے قریب ہوگا تو آقا نے تو اسے خیریت سے ہی گزار دینا ہے نا. رب سلم امتی کی صدائیں ہوں گی. میرے امام سے پوچھو، ان کا نبی پاک پر بھروسہ دیکھو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لوگ گھبرا کر گزریں گے، کوئی لرزتے ہوئے گزرے گا، کوئی ڈرتے ہوئے گزرے گا، مگر میرے رضا کا یقین دیکھو، ان کی محبت کی معراج دیکھو. میں گناہگار، میرے پاس کچھ نہیں، گناہوں سے بھرا نامہ اعمال ہے، معلوم ہے کہ سیاہ کر دیا ہے نامہ اعمال. یہ بھی معلوم ہے کہ اگر
اگر میزان لگا تو گناہوں کا پلڑا ہی بھاری ہے. یہ بھی معلوم ہے کہ اگر انصاف ہوا تو پھنس جاؤں گا. ایک ہی ڈھارس ہے, ایک ہی امید ہے کہ جس آقا کا امتی ہوں وہ بڑے کریم ہے, اور انہی کا فرمان ہے کہ میری شفاعت میرے گناہگار امتیوں کے لیے ہے. بس وہی بھروسہ, وہی ڈھارس نبی پاک سے, وہی محبت دلاسا دلاتی ہے. بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا یا رسول اللہ. بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا, تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. بروز حشر گر چشمے کرم مجھ پر نہ کی تو پھر میں جا کر کس کے دامن میں چھپوں گا یا رسول اللہ. بڑی امید ہے اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو, اس محشر کے دن, اس پریشانی کے دن, اگر چاہتے ہو کہ آقا کی رحمت, نبی پاک کی کرم نوازی ہو جائے تو قرب مصطفیٰ حاصل کر لو, اور اس کا فارمولہ میرے آقا نے خود ہی دے دیا ہے. پھر حدیث سناتا ہوں, اب اس حدیث کا انعام سمجھیے گا. میرے آقا فرماتے ہیں, ترمذی کی حدیث ہے, اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ. قیامت کے دن لوگوں میں سب سے میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھنے والا ہوگا. سوچو, یہ انعام چھوٹا نہیں ہے. ہم نے سنا نا محشر میں پل صراط, پیاس, میزان عمل. میرے رضا بتاتے ہیں آقا کیسے کام آئیں گے. دیکھو, ماں بھی بھول جائے گی, باپ بھی مدد نہیں کرے گا, کون ہے جو مدد کرے گا؟ تو دامن تھام لو, نبی پاک پر درود اپنی زندگی کا معمول بنا لو. اے فضول باتیں کرنے والو, اے سوشل میڈیا پر گھنٹوں وقت ضائع کرنے والو, اے بری باتیں کرنے والو, اے برے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کرنے والو, ہنسی مذاق اور فضول گفتگو میں اپنی زندگی کے حسین لمحات ضائع کرنے والو. نہیں نہیں, یہ زبان اس لیے نہیں دی ہمیں اللہ نے جس سے وقت ضائع کیا جائے. اللہ کا ذکر کرو, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھو, اور یہ زبان اگر ذکر و درود میں تر رہی تو پھر دیکھنا محشر کے دن کتنی برکتیں ملنی ہیں, کتنے انعامات ملنے ہیں. تو انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے. کم از کم ایٹ لیسٹ ایک نیت تو آج سارے کر لیں کہ 313 بار روزانہ ضرور درود پڑھیں گے. علماء فرماتے ہیں جو کم از کم 313 بار درود پڑھ لے وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ 313 بار درود پاک میں یقین کریں وقت نہیں لگتا, لگتے زیادہ ہیں, پڑھنا شروع کریں تو منٹوں میں ہو جاتا ہے. اور اگر تسبیح ہاتھ میں ہونا, سبحان اللہ, میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ تسبیح زبان کی لگام ہے, جس کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی نا وہ خود ہی پڑھنا شروع ہو جائے گا. تو آپ تسبیح رکھیں, کاؤنٹر آتے ہیں, نارمل تسبیح ہاتھ میں رکھیں, اللہ نے چاہا درود پڑھتے رہیں گے. اور ہمارا مدنی انعام بھی تو ہے نا, امیر اہل سنت نے جو ہمیں پیارے پیارے 72 مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں, اس میں مدنی انعام بھی تو ہے کہ کیا آج آپ نے کم از کم 313 مرتبہ درود پڑھ لیا تو اپنا معمول بنا لیں گے انشاءاللہ, تو بیڑا پار ہو جائے گا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج جو بیان کا موضوع ہے وہ بڑا ریلیونٹ ہے ہم سب کے لیے, بڑا, جس کو آپ کہیں کہ ہم سب کے لیے بڑا ضروری ہے. اور یہ ایسا موضوع ہے کہ جس پر ہم سب کی توجہ بھی بہت ضروری ہے, چاہے اسلامی بھائی ہوں, چاہے اسلامی بہنیں ہوں, چاہے مدنی منع ہوں, چاہے بڑے ہوں, ہر کسی کو اس ٹاپک پر, اس موضوع پر توجہ دینا بڑا ضروری ہے. موضوع کیا ہے؟ پہلے ایک بڑا ہی عبرت انگیز واقعہ سنتے ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دعوت برکاتہم العالیہ اپنی مایا ناز تصنیف نیکی کی دعوت کے صفحہ نمبر 290 پر فرماتے ہیں, پنجاب پاکستان کے ایک محلے میں ایک عجیب و غریب بدبو محسوس ہونے لگی, بیڈ اسمیل, بری بو. محلے والے پریشان ہو گئے کہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے, اتنی گندگی تو نہیں ہے محلے میں لیکن عجیب سی بو تھی. بڑا ڈھونڈا تو پتا چلا کہ ایک گھر بند ہے اور اس گھر سے یہ عجیب سی بدبو آ رہی ہے.
पुलिस को इतला दी गई। पुलिस वालों ने लोगों की मौजूदगी में उसका ताला तोड़ा, उस घर में दाखिल हो गए। जब घर में दाखिल हुए तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। अजीब व गरीब दहशतनाक मंजर सामने था कि वहां चारपाई पर एक नौजवान आदमी की लाश पड़ी हुई थी और उसके बाज हिस्से गल सड़ चुके थे और उनमें कीड़े रेंग रहे थे, यानी उसकी लाश के अंदर कीड़े रेंग रहे थे। ये मंजर देखकर बच्चों समेत कई अफराद तो बेहोश हो गए, देख ही नहीं सके ये मंजर। अब तहकीक की तो पता चला कि ये नौजवान मेहनत मजदूरी करने के लिए इस इलाके में आया था। किराए के मकान में रिहाइश पजीर था और बाज जुआरियों से उसकी दोस्ती थी, जुआ खेलने वालों से। एक दिन ये नौजवान अपने दोस्तों से जुए में बहुत सारी रकम जीत गया। अब हारे हुए जुआरी ने अब देखा कि इतने सारे पैसे जीत गया है, तो अपनी रकम इससे वापस लेने के लिए, इसको रकम लूटने के लिए इसके गले में फंदा डाला, फंदे को कसा, बिजली के करंट लगाए और आखिरकार अपने इस दोस्त को कत्ल कर दिया, मौत के घाट उतार दिया और उसकी लाश को ऐसे ही घर में छोड़कर बाहर ताला लगाकर फरार हो गए और फिर उसकी लाश गल सड़ गई। सोचिए मेरे मीठे इस्लामी भाई, कैसा दहशतनाक वाकया है। अल्लाह मुझे और आपको बुरी मौत से बचाए, ईमान वाली, आफियत वाली। ऐ काश रोजे के आलम में, मदीना मुनव्वरा में दीदारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम करते हुए जुमे के रोज शहादत की मौत अता फरमाए, जन्नतुल बकी में मदफन अता फरमाए। लेकिन मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, इस वाक़े से सीखने को क्या मिला? सोहबत, दोस्ती, ताल्लुक किसके साथ है? जुआरी दोस्तों के साथ रहने वाला, जुआ खेलने वाला, उसका अंजाम आपने सुना। ऐसे नाजरीन भी मुझे सुन रहे हों जो जुआरी या जुआ खेलते हैं या जुए वाले दोस्तों के साथ रहते हैं। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, सुना आपने कि बुरी सोहबत, बुरी कंपनी में उठना बैठना किस कदर हलाकतों बर्बादी का सबब, और बुरी सोहबत में रहने वाले नादानों का किस कदर भयानक अंजाम होता है। बिलाशुबा बुरी सोहबत इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। बुरे लोगों की सोहबत में बैठना गोया आफतों, बलाओं और मुसीबतों के दरवाजे खोल देता है। बसा औकात यही बुरे दोस्त अपने फायदे की खातिर अपने ही साथियों के जानी दुश्मन बनकर उनसे जीने का हक छीन लेते हैं और इंतहाई अजियत के बाद मौत के घाट उतार देते हैं। और यूं बुरे दोस्तों की सोहबत में रहने वाले माशरे में निशाने इबरत बन जाते हैं। अभी हमने जुआरियों की सोहबत में रहने वाले शख्स की इबरतनाक मौत की हिकायत सुनी। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, हमें भी चाहिए कि बुरे दोस्तों और बिलखुसूस जुआरियों की सोहबत बद से दूर रहें कि जुए की आफत में मुब्तला अफराद अपनी मेहनत से कमाई हुई सारी जमा पूंजी लुटाकर कसीर नुकसान का सामना करते हैं। जैसा कि तफसीर सिरातुल जिनान जिल्द 3 सफा नंबर 12 पर है कि जुए की वजह से जुए बाजों में बुग़्ज़ और अदावत और दुश्मनी पैदा हो जाती है और बसा औकात कत्लो गारतगिरी तक नौबत पहुंच जाती है। दूसरा नुकसान यह है कि जुएबाजी की वजह से मालदार इंसान लम्हों में गुर्बतो इफलास का शिकार हो जाता है। खुशहाल घर बदहाली का नजारा पेश करने लगते हैं। अच्छा खासा आदमी खाने पीने का मोहताज होकर रह जाता है। माशरे में इसका बना हुआ वकार खत्म हो जाता है और समाज में इसकी कोई कदरो कीमत और इज्जत बाकी नहीं रहती। नंबर 3, जुएबाज नफे के लालच में बकसरत कर्ज लेने और कभी कभी सूदी कर्ज लेने पर भी मजबूर हो जाता है, क्योंकि अब इज्जत पर बात आ जाती है। पैसे हार गया, देने के लिए नहीं है। वो लोग जब जान के दर पे होते हैं अब सूदी कर्जा लेता है और जब वो कर्ज अदा नहीं कर पाता फिर उसे और कर्ज नहीं मिलता तो वो डाका जनी और चोरी में मुब्तला हो जाता है। हत्ता के जुएबाज चारों जानिब से ऐसी मुसीबतों में घिर जाता है
کہ بالآخر وہ خودکشی پر مجبور ہو جاتا ہے. سوچئے میرے میٹھے اسلامی بھائی، یہ ایسی بری آفت ہے. خدا را اگر میرا کوئی بھائی مجھے سن رہا ہے جو اس آفت میں گرفتار ہے، بندہ کہتا ہے یار تھوڑی دیر کے لیے کھیل لوں گا، تھوڑے پیسے کما لوں، بس آخری داؤ لگا لوں، اور آخر کار سب کچھ چلا جاتا ہے. یہ حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے. آئیے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ فرامین سناتا ہوں. نبی پاک فرماتے ہیں جس نے نرد شیر، یہ جوئے کا ایک قسم کا کھیل ہے، وہ کھیل کھیلا تو گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبو دیا. میرے آقا ایک اور جگہ ارشاد فرماتے جو شخص نرد کھیلتا ہے، یعنی جوئے کس کا ایک کھیل ہے، پھر نماز پڑھنے اٹھتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو پیپ اور سور کے خون سے وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے. سوچئے اس کی عبادتوں کا کیا حال ہوگا. ایک اور جگہ میرے بیچ اسلامی بھائیوں یاد رکھیے، ہم نے ایک بات سنی، بڑی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. خربوزہ جیسا ہو اس کے برابر والا بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے. صحبت ہی انسان کو اچھا بناتی ہے، صحبت ہی انسان کو برا بنا دیتی ہے، کیونکہ الصحبۃ مؤثرہ، صحبت اپنا اثر رکھتی ہے. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اگر کوئی اچھوں کے ساتھ بیٹھنے لگ جائے وہ اچھا ہونے لگ جاتا ہے. نمازیوں کے ساتھ بیٹھنے والا تھوڑے دنوں میں نماز پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن جواریوں، شرابیوں، برائیوں کے اڈوں پر جانے والا، لوگ کہتے ہیں یار میں نہیں کھیلتا، میں جوا نہیں کھیلتا، بس دوست کھیلتے ہیں ایسے بیٹھتا ہوں، کمپنی دیتا ہوں، میں شراب نہیں پیتا، لیکن بس دوستوں کی عادت ہے، کوئی سگریٹ میں ملا کر کچھ پی رہا ہوتا ہے، کوئی شراب پی رہا ہوتا ہے، میں صرف ایسے ہی بیٹھتا ہوں، میں چائے پیتا ہوں. آج چائے پی رہے ہو، تھوڑے دنوں کے بعد تم بھی نشہ کر رہے ہوگے. میں ایک سوال کرتا ہوں، جتنے ایسے مجھے ناظرین سن رہے ہیں جو پان کھاتے ہیں، چاہے تمباکو والا پان کھاتے ہوں یا گٹکا کھاتے ہوں یا سگریٹ پیتے ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ کے امی ابو نے پہلے دن لا کر گٹکا کھلایا تھا کہ بیٹا یہ آج میں نے بریانی بھی بڑی اچھی بنائی اور آپ کے لیے 2 پیکٹ گٹکے کے بھی ابو لائے ہیں؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا ہوگا نا، کہ آج بیٹے ابا نے کہا بیٹا آج بہت زبردست کام کیا، لو بیٹا یہ سگریٹ کا پیکٹ، چلو سگریٹ پیو. نہیں، یہ کدھر سے لگی عادت؟ ہم کسی ایسے دوست سے ملے جس کی چھالیا کی عادت تھی، جس کی پان کی عادت تھی، دوستوں میں بیٹھتے بیٹھتے کسی کی گٹکے کی عادت تھی، اس نے لگائی یہ عادتیں. اب ہزاروں ہزار روپے، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو شاید مہینے کے 15,000 کماتے ہوں گے، 20,000 کماتے ہوں گے، مگر آدھے پیسے پان، گٹکے اور سگریٹ میں چلے جاتے ہیں. حساب کرے نا، اگر اپنی زندگی میں نے کتنی سگریٹ، پان اور یہ گٹکے یہ چیزیں کھائیں، میں نشے کی تو ابھی بات ہی نہیں کر رہا. اب غور کریں تو شاید لاکھوں لاکھ روپے اس پر خرچ ہو چکے، اور صحت الگ برباد. منہ ایسا، مجھے بتائیں جس کے منہ میں گٹکا، پان، دانت لال ہوتے ہیں، کیا وہ کسی مہذب جگہ پر جا کر بیٹھ سکتا ہے؟ کسی عالم دین کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس کو کیا حال ہوتا ہوگا؟ اب سوچیں، آپ نے اپنا وقار، اپنا چہرہ، اپنی خوبصورتی، اللہ نے جو نعمت دی تھی خود ہی برباد کر رہے ہو. اور پھر اس کے کانسیکوینسز، اس کے بعد جو پرابلمز ہوتے ہیں کہ سگریٹ کی وجہ سے جس کی پھیپھڑے خراب، کینسر کی طرف بندہ جاتا ہے، شوگر ہو جاتی ہے. اب چہرے کئی لوگوں کے گٹکے رکھ کے، ایسے بھی گٹکے کھانے والے ہیں جو رات منہ میں گٹکا رکھ کر سوتے، نیند نہیں آتی. اب آپ بتائیں جس کے منہ میں ساری رات یہ پڑا رہا، صبح کیا اس کے اندر سے فریشنر کی خوشبو آئے گی؟ اسی میں کیڑے پڑ جاتے ہیں. خدارا میں ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ کا بھائی ہوں، آپ کو مشکل ہوگی میں جانتا ہوں. اچھا کئی لوگ سمجھتے بھی ہیں کہ کیسے چھوڑیں، اس سے پہلے کہ ڈاکٹر چھڑوائیں آپ خود چھوڑ دیں، ورنہ اس کے بعد واپسی کا راستہ نہیں رہے گا. لیکن میرا موضوع یہ نہیں ہے، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں نہیں یار آئی ایم ویری اسٹرانگ، میں نہیں پیوں گا شراب، میں نہیں کرتا نشہ. آپ نے دوستوں کے کہنے پر تو سگریٹ شروع کی نا، انہی کے ساتھ بیٹھ کر تو آپ نے یہ گٹکے اور پان شروع کیے. یہی چیز آگے کنورٹ ہوتی ہے. خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا را ہمیں دوست بناتے وقت سلیکشن کرنی چاہیے. ایک سوال کرتا ہوں آپ کو، میں کہوں کہ جناب آپ نے ایک علاقے میں جانا ہے، وہ بڑے خطرناک سانپ ہیں، آپ کہیں گے نہیں بھائی میں نے نہیں جانا. بہت سارے میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو رات کو جب گھر جاتے ہیں نا تو ان کے گھر کے باہر کتے ہوتے ہیں، تو وہ بعض اوقات رات کو دیر سے گھر سے نکلتے ہی نہیں، یار باہر کتے ہیں.
ہے وہ کاٹ لیں گے تو اتنا گھبراتے ہو آپ؟ جانوروں سے، کیڑوں سے، مکوڑوں سے، چھپکلیوں سے جان کو تکلیف ہو سکتی ہے، مگر اگر بری دوستی مل گئی اور وہ ایمان برباد کر دے، اس پر کوئی سلیکشن نہیں، اس پر کوئی چیکنگ نہیں کہ کس کو دوست بناؤں، کس کی صحبت اپناؤں. ارے وہ صحبت جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جائے، ایمان کی بربادی کا باعث بن جائے. ابھی بھی شاید بات سمجھنا آ رہی ہو کہ یار دوستی کیسے ایمان کی بربادی کا. میں اسٹرانگ آدمی، میرے بلیف اچھے، میں عقیدے کا اچھا، میں 5 وقت کا نمازی، میں درود پڑھنے والا، میں ہر جمعرات اجتماع بھی سنتا ہوں. اگر چند گھنٹے کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں تو کیسے ایمان چلا جائے گا؟ بلکہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی ہوتا ہے میں اس لیے بیٹھتا ہوں ان کو نمازی بنا لوں گا، میں ان کو قریب لے آؤں گا، میں ان کے بد مذہب ہیں میرے دوست. کچھ یہ بھی کہتے ہیں بعد اللہ، بد مذہب تمہارا دوست کیسے ہو گیا؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں صحیح عقیدہ نہیں رکھتا وہ تمہارا دوست؟ خود سوچیے آپ، خود یہ لفظ کہنا کیسا کہ جو رب کا دشمن وہ میرا دوست، جو نبی پاک کا دشمن وہ میرا دوست، جو ولیوں کا دشمن وہ میرا دوست. یہ جملہ کیسا ہے؟ ارے کوئی میرے باپ کے بارے میں بری بات کرے میں سلام کرنا پسند نہیں کرتا، اور جو اولیاء کرام، صحابہ کرام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، خود رب عز و جل کے بارے میں بکواس کرتا پھرے اور میں کہوں میرا دوست ہے، استغفر اللہ. سوچو تمہارے ایمان کا کیا ہوگا. لوگ کہتے ہیں ہم اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ان کو ٹھیک کر دیں گے، اور پہلے خود تو پکے ہو جاؤ، خود تو ٹھیک ہو جاؤ، خود تو علم دین حاصل کر لو. تو یہ بڑی شیطان کا وار ہے، یہ بڑی جس کو کہنا سویٹ پوائزن ہے، یہ ایسا میٹھا زہر ہے. میرے امام نے بہت پہلے بتا دیا تھا، اور اب تو ایسا لگتا ہے یہ کلام آج کے دور میں بالکل صادق آتا ہے. آنکھ سے کاجل کیسے چرایا جا سکتا ہے؟ وہ تو آنکھ کے اندر ہی ہوتا ہے. فرمایا نہیں، ایسے بھی چور آئیں گے. ایسا بھی دور آیا، دین کا نام لے کر، مذہب کا نام لے کر، قرآن کا نام لے کر، حدیث کا نام لے کر، درس قرآن کا نام لے کر بڑے بڑے سٹائل کے ساتھ آئیں گے، اور تمہارا ایمان ہی تم سے لے کے چلے جائیں گے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یہاں وہ چور بنا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. ایسے وقت میں سوئے ہوئے ہو، ایمان چرانے والے آ گئے، مگر آج کسی کو خیال ہی نہیں. میرے بیچ اسلامی بھائیوں سنو، میں کچھ نبی پاک کے فرامین سناتا ہوں. اے ہر کسی کو دوست بنانے والوں، اے ہر طرح کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے والوں سنو. امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسی چیز میں نہ پڑو جو تمہارے لیے مفید نہ ہو، اور دشمن سے الگ رہو اور دوست سے بچتے رہو، مگر جب کہ وہ امین ہو کہ امین کے برابر کوئی نہیں، اور فاجر گناہگار کے ساتھ نہ رہو کہ وہ تمہیں گناہ سکھائے گا، اور اس کے سامنے راز کی بات نہ کہو، اور اپنے کام میں ان سے مشورہ لو جو اللہ سے ڈرتے ہیں. گناہگار تو گناہ ہی سکھائے گا نا. ایسے بھی دوست ہوتے ہیں جب بری گیدرنگ ہو، بندہ اجتماع میں آ کر بیان سن کر نمازی بن جائے نا تو مذاق اڑاتے ہیں، ارے بھائی مولوی بن گیا ہے، جمعہ پڑھتے ہیں نا ٹھیک ہے بس بہت ہے، کیا ظہر بھی پڑھنی، عصر بھی پڑھنی، مغرب بھی پڑھنی، بیٹھ بھائی بد بعد میں پڑھ لینا نماز. ایسے دوست جو مجھے نماز سے روکے، جو مجھے نماز کی فرضیت جو اہم ترین فرض ہے اس سے روکے. سوچئے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا شاندار فرمان ہے، کھلے عام گناہ کرنے والے سے یعنی فاجر سے بھائی بندی نہ کرو کہ وہ اپنے فعل تمہارے سامنے بنا سوا کر مزین کر کے پیش کرے گا اور چاہے گا تم بھی اس جیسے بن جاؤ، اور اپنی بدترین خصلت کو اچھا کر کے دکھائے گا. تمہارے پاس اس کا آنا جانا عیب اور ننگ یعنی باعث شرم ہے. اور احمق سے بھی بھائی چارہ نہ کرو، بے وقوف سے بھی دوستی نہیں ہونی چاہیے. وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دے گا اور تمہیں کچھ نفع نہیں پہنچائے گا. اور کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا مگر پھر بھی تمہارا نقصان ہی کر دے گا. اس کی خاموشی بولنے سے بہتر ہے، اس کی دوری نزدیکی سے بہتر ہے، اور اس کی موت زندگی سے بہتر ہے. اور جھوٹے شخص سے بھی بھائی چارہ نہ کرو کہ اس کے ساتھ معاشرت میل ملاپ تمہیں نفع نہ دے گا، تمہاری بات دوسروں تک پہنچائے گا اور دوسروں کی بات تمہارے پاس لائے گا. اور اگر تم سچ بولو گے، جب بھی وہ سچ نہیں بولے گا، نہ جھوٹا چلے گا،
نہ गुनाहगार चलेगा, ना अहमक चलेगा. मगर आज बंदा कहता है बस मैं तो एक दोस्त से दोस्ती की थी, वो मुझे अपने दोस्तों के पास ले गया. एक फ्रेंड से दूसरा फ्रेंड मिला, दूसरे से तीसरा मिला. उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका अकीदा क्या है, उसके अमाल क्या है, किसी को कोई परवाह नहीं. यार खाना बड़ा अच्छा खिलाता है, गाड़ी उसके पास बड़ी अच्छी है, उसके पास मोबाइल बड़े अच्छे अच्छे होते हैं. जब जाता हूं नया सॉफ्टवेयर बताता है, जब जाता हूं अजीब अजीब लतीफे सुनाता है, बातें बड़ी दिलचस्प करता है. अल्लाह के बंदो, ये सोचो बैठे किसके साथ हो, उसका अकीदा क्या है, उसका मौला उससे राजी है कि नहीं. याद रखिए मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, उलमा फरमाते हैं दोस्त वो होता है जिसे देखकर खुदा याद आ जाए. यहां मौजूद जितने इस्लामी भाई हैं, मैं आपसे पूछता हूं, कोई ऐसा दोस्त है आपका मेरा, मैं जब उससे मिलूं मुझे खुदा याद आ जाए. बदकिस्मती यह है कि आज दोस्त ऐसे हैं जिनको देखकर सिनेमा याद आता है, जिनको देखकर फिल्में याद आती हैं, जिनको देखकर गंदी बातें याद आती हैं. तो जब मिलते हैं कोई ना कोई हमें चीटिंग का, फ्रॉड का, किसी की इज्जत उतारने का तरीका बताते हैं. ऐसे दोस्त जो ना जिंदगी में काम आए ना मरने के बाद काम आए. आओ मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन सुनाता हूं, मेरे आका क्या फरमाते हैं कैसे दोस्त होने चाहिए. अरे अल्लाह की कसम जरा सोचो, हमारा मजहब कितना कंप्लीट है कि जो हमें हर जिंदगी के कोने के बारे में, जिंदगी के हर मामले के बारे में रहनुमाई करता है. हमारा इस्लाम हमें यह भी बताता है कि दोस्त कैसे होने चाहिए, तुम्हारी सोहबत कैसी होनी चाहिए, तुम्हारी गैदरिंग कैसी होनी चाहिए. नबी पाक फरमाते हैं बुरे साथी से बचो क्योंकि वो जहन्नम का एक टुकड़ा है. बुरा साथी क्या है? जहन्नम का एक टुकड़ा है.